میرے بھائی ہم نے تو کسی خاص مقصد کے لیے اس عنوان کے زیر سایہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تو کوئی خاص لالچ کار فرما ہے، یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چلنے لگتا ہے تو رحمت اپنا رخ ادھر کرنے لگتی، محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر کو رخ پھیر لیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موسم بھی فیض لینا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے علی ایک بات کروں؟ کہا کیجئے۔ فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر، یہ تو سارے۔ آپ دیکھ لینا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا ابو پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہے وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے کے سارے ان کے رخسار بھی، لب ہے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، یعنی دونوں کو اکٹھا کریں تو صورت مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ او میرے بھائی، کشش دیکھ اس پیار کی، رنگ دیکھ اس پیار کا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دیے۔ یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وحی خدا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، روز سنتے ہو باتیں، لیکن ان کا مزہ بھی کبھی تنہائی میں لے کے دیکھو، کبھی ان کی کیفیت بھی ہوتے ہیں کچھ رشتے، مطلب ان میں شدت بڑی ہوتی، کیف بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر دیہاتی مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں میں کوئی گفتگو ہو جاتی، بات ہو جاتی تو کوئی کسی کے والد پر یا دیہاتی ماحول میں یا خاندان پر اعتراض کرتا تو ان پڑھ سادہ چھوٹا بچہ بھی کہتا گھر تک نہ جائیں بھائی، وہ میری ریڈ لائن ہے۔ چلیں بعد میں دولت آ گئی، حالات اور ہو گئے، بھائی سے ہی رٹا شروع ہو گیا، جائیداد کا بات الگ ہے، لیکن سارے دکھ آزمائشیں سہنے والا بھائی اور ساری دھوپ اکیلے برداشت کرنے والا بھائی، ہلکا سا کسی نے اس کے بھائی کو تھپڑ لگا دیا تو اس کا جوش، اس کا رنگ، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کا غصہ سنبھالا نہیں۔ وہ تو میرے پرانو مارے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے بھائی کی طرف تو نہ دیکھ، آنکھیں نکال دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ اور کئی لوگ سنبھال نہیں، یار تو بردبار آدمی ہے، اس نے کہا تو ٹھیک ہے پر اس میرے پرا لاکھ چکی ہے، وہ بھائی تو حلیم ہے، سیانہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کہتا نہیں تو یہ میرے رشتے کا نہیں پتا، میرے ساتھ جو کرتا میں قبول تھا، پر میرے بھائی کی طرف یہ کیسے ہو گیا؟ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی، وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا، غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی۔ رشتوں میں حساسیت ہے، یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال، بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی، پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا۔ جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا۔
मेरे रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तुम इन जुमलों की कितनी को तशरीह करोगे, तुम नहीं कर सकते। इस फिक्रे पर तुम कितना को कलाम करोगे, कर नहीं सकते। कहां खोलोगे, कहां रुकोगे, कहां आगे बढ़ोगे। कहा हुसैन मिन्नी, इसे साइड पे समझना ही ना, बेगाना समझना ही ना, हुसैन तो मुझसे है। वाना मिनल हुसैन, और मैं, ओ मेरे भाई, इतनी हसासियत, ये मुझसे है और मैं। बोल पड़े ना फाजिल बरेलवी, कहने लगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ये ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। मेरे अजीज फरमाया ये दोनों, ये मेरे फूल हैं। खास किस्म की अपने दिल में जगह बनाना हसनैन करीमैन के लिए। तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाए जब उनका नाम आए। जब मेरे रसूल पाक की शहजादी का नाम आए तो तुम्हारी आंखें हया से झुक जाएं। जब हुजूर के शहजादगान का तज़किर आए हसनैन करीमैन पे तो तुम्हारा वजूद खुद ब खुद सिमटना शुरू हो जाए। तुम्हारी आंखें खुद ब खुद दर्द के साथ अपनी कैफियत बदलती हुई दिखाई दें। इसे तकरीरों का मौजू न समझना, जलसों का उन्वान न समझना, शोरा का अदब न समझना, ये अच्छे अदीब का अच्छा लिखारी होना और अच्छे खतीब की खिताबत न समझना। हसनैन का प्यार ईमान है, हसनैन की मोहब्बत दीन है। हसनैन के नाम पे लंगर बांटने वालों, तुम्हें पता ही नहीं महबूब तुमसे प्यार कितना करेंगे। उनकी यादों में आके बैठने वालों, तुम्हें पता ही नहीं हुजूर उससे राजी कितने होते हैं जो हुजूर के हसनैन का तज़किरा करते हैं। हम अपने असलाफ को जब देखते हैं, अपने अकाबिरीन को जब देखते हैं तो वारफ्तगी वाला प्यार, यानी उनकी कल्बी कैफियत जुड़ी हुई इन हजरात के साथ। तो महफिल जिक्र हुसैन का जो सबसे अहम उन्वान है वो ये है कि हमने कोई खास किस्म की अपने दिलों में गुंजाइश देनी है रसूल पाक की औलाद को। और एक और बात भी इस तज़किरे में अर्ज कर दूं, हमें हुजूर की औलाद का जितना भी एहतराम सिखाया है ना, महबूब के सहाबा ने सिखाया है, आया वहां से है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अबू हुरैरा, इमाम हुसैन के पैरों में मिट्टी लग गई तो हजरत अबू हुरैरा ने पगड़ी खोल के पैर साफ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं और मैं नौजवान हूं और आप हुजूर के सहाबी हैं, तो ये क्या मंजर है? फरमाया नहीं, आप मेरे आका के नवासे, असला नाल जनेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भूल दे। ओ भाई, हम तो वो लोग हैं जो अपने असातिज़ा के बच्चों का एहतराम करते हैं। जिन घरों से नमक खाया है ना, इन्होंने 2 लफ्ज़ पढ़ने लिखने बोलने सिखाए हैं, दिल करता है उनकी औलाद का, उनकी पोतों का, उनके। हम तो अपने मुर्शिदाने गिरामी की औलादें आए तो कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ा सा इस्तकबाल का रंग बदले। मोहसिनों की औलाद है, तो जब हम अपने मोहसिनों की औलाद का इतना कदर करते हैं तो जो रसूल पाक की औलाद है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए इनको कभी भी तकरीरों का उन्वान या खुतबों का उन्वान समझकर नहीं, रवायती महफिलें नहीं, इसमें खास ज़ौक़ हो, खास दर्द हो, इसके अंदर आपकी कैफियत का रंग थोड़ा अनोखा हो, आपके जज्बाते मोहब्बत थोड़े इनफिरादी हो, नहीं आप महसूस करें कि आपके वजूद पर बिजलियां दौड़ती हैं जब इन पाक बाज लोगों का नाम लिया जाता है, जब उनके तज़किरे किए जाते हैं, जब उनके लिए कोई जुमला बोला जाता है। तो मैं आपकी खिदमत में पहली बात तो ये अर्ज करूंगा कि खास मोहब्बत हसनैन के साथ। और फिर ये कि आखिर हमने उनसे सीखना भी तो है ना, आखिर हमने जिंदगी के शब रोज में उन्हें अपना मुक्तदा भी तो माना है ना। हुजूर ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, थामे रहोगे तो गुमराही करीब नहीं आएगी। एक किताब छोड़ के जा रहा हूं अल्लाह की, और एक अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूं।
ایک چیز بڑی مشکل ہے پر بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے لیکن تھوڑی کٹھن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر ایک نہایت مشکل کام ہے۔ خود قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد لینا پر ہے یہ مشکل، لیکن جو رب سے ڈرے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل صبر اور نماز، لیکن تمہیں ملے گا کیا اگر تم صبر اور نماز سے مدد لو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے صبر کیا تو ہر عمل کی سزا جزا ہوتی ہے۔ تم نے اب صبر کیا، بہت بڑا عمل کیا، تو جزا کیا ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے تم رب کو ان کے ساتھ پاؤ گے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے صبر کی جزا رب کی معیت ہے، یعنی اعمال پر جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے جنت والا رب ملتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میں کوئی تشریح نہیں کرنے والا اس کی۔ معیت الہی صابرین کا مقدر ہے۔ معیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء پہ۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بقدر دین، جتنا کسی کا دین سخت ہوتا ہے، جتنا کوئی دین زیادہ رکھتا ہے، اتنی آزمائش زیادہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی سواری ہے جس سواری کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ اس سواری پہ جو لوگ سوار ہو جاتے ہیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ سیدھے صراط مستقیم پہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک دولت ہے، صبر استقامت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا، جیسے جیسے کوئی دین میں مضبوط حدیث پاک موجود ہے، تو اب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا کہ امام حسین کا صبر کس طرح کا ہوگا، جنہوں نے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھی، خدام غلاموں کا شہید ہونا بھی دیکھا، خود بھی راہ خدا میں سارا کچھ پیش کیا، تو حدیث بتاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیا پھر ان کے مقامات ہوں گے۔ صبر آپ کو سیکھنا ہے، اور حضور کی اولاد پاک کی زندگی سے، اسوہ نور سے جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ صبر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آزمائشیں جتنی زیادہ سخت آتی جاتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط کرتی جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے نہ پتھر سے پوچھا کہ تو گول کیوں ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں، کسی نے ادھر سے ماری، کسی نے ادھر سے ماری، تو کھا کھا کے نا تو میں پھر سارے کا سارا گول ہو گیا، سخت ہو گیا، ٹھوکریں جو بڑی لگی۔ ٹھوکر لگتی ہے تو انسان ہم نا تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے، مشکلات کے قائل نہیں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں، معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں، ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے، تکلیف نہیں سہ سکتے، انتظار، ٹھہراؤ، بردباری، صبر، یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا۔ صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا اس کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا پھل لے آئے ہو۔ وہ کیا کہتا تھا؟
اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا، تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس حال میں بھی کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا، وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے، میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی، اتنی زیادہ، پھر بھی حمد ہوتی رہی۔ میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا، بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے، جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پھر سر جھکا دیا۔ تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں، صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہے، یہ سردار ہے، امامت ہے ان کے پاس جنت کی۔ میرے عزیز، ہم نہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں، ذہنی طور پر قوم بکھر رہی ہے۔ کوئی بھی ایک منفی بات آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیں، وہ بڑی جلدی پروان چڑھنے لگتی ہے۔ ہمارے لہجوں سے، ہمارے لفظوں سے، ہماری ملاقاتوں سے بے صبری چھلکتی ہے۔ ہمارا روزمرہ کا انداز بتاتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلہ، تدبر، صبر، استقامت۔ امام حسین کے بڑے درجات تھے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظم بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے، ایک اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رب کے ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے، وہاں سے ہو کر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں نا، سارے ہی درجہ چاہتے ہیں، ہر بندہ عزت چاہتا ہے، ہر شخص بلندی چاہتا ہے، ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے، اور امتحان دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ یہ جو بغیر محنت کے آگے جانے والے ہیں نا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، صبح و شام دیکھیں، لیکن یہ صرف خواب ہی رہے گا کہ آپ محنت کوئی بھی نہ کریں، اور درجہ میں اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کوئی کلام نہیں کر رہا، وہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے، لیکن میں اس کا قانون کرم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونا بھی اپنی مرضی سے ہے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے ہے، آپ کو ملاقاتیں من چاہی چاہیے، زندگی من چاہی چاہیے، اور درجات بھی آپ کو چاہیے، تو میرے بھائی سونے والے کبھی منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے۔ منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں، منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رستے میں پہاڑ آیا تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے، دشوار گزار گھاٹی آئی تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے، جن کا خیال ہوتا ہے کہ اگر موسم صحیح ہوا جو خراب ہوا، مجھے بہرحال اپنا سفر طے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سیکھ لو اچھے طریقے سے کہ آپ کے اندر کمال کا صبر ہونا چاہیے، کمال کا۔